اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری اصلاح میں رکاوٹ اور ہمارے نہ بدلنے کی دوسری وجہ خود احتسابی، یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی سوچ، یہ اس کا نہ ہونا بھی ہے، کیونکہ ہم اپنے اعمال کا احتساب نہیں کرتے، چیک نہیں کرتے۔ خود احتسابی کا نہ ہونا یہ انسان کو آخرت کی فکر آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ خود احتسابی کا نہ ہونا انسان کو نیک اعمال سے دور کر دیتا ہے۔ جو انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، یعنی دنیاوی بھی اصول ہے، جو اپنے کاروبار کا حساب کتاب رکھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو اپنی دکان کا حساب ہی نہ رکھے، نفع نقصان ہی نہ دیکھے، اور ایک دن جب بھانا پھوٹتا ہے تو سر پکڑ لیتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو یہی اعمال کا جائزہ، روزمرہ کی اکاؤنٹیبلٹی، عمل کا جائزہ لینا، وزن کرنا کہ میرے اعمال کی پوزیشن کیا ہے، میں نے جو آج کا دن گزارا، اس دن گزارنے میں میں نے کیا کیا اعمال کیے، اس میں گناہ کتنے کیے، نیکیاں کتنے کی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، حکایتیں اور نصیحتیں، اس کے صفحہ نمبر 52 پر ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر قطانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص برائیوں اور خطاؤں پر اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی زندگی کا حساب لگایا تو 60 سال بنے، 60 ایئرز اس کی عمر ہوئی۔ پھر دنوں کا حساب کیا تو 21,500 21,500 یہ ڈیز، یہ دن بنے۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگا کہ ہائے افسوس، اگر روزانہ میں نے صرف ایک گناہ بھی کیا ہو تو 21,500 21,500 گناہوں کے ساتھ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ تو ان گناہوں کا کیا حال ہوگا جن کا شمار ہی نہیں۔ ہائے افسوس، میں نے اپنی دنیا آباد کی، آخرت برباد کی، اپنے پروردگار کی میں نافرمانی کرتا رہا۔ میں دنیا میں تو آبادی سے بربادی کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتا۔ بروز قیامت بغیر ثواب و عمل کے حساب و کتاب کیسے دوں گا، عذاب کا کیسے سامنا کروں گا۔ پھر اس نے زوردار چیخ ماری، زمین پر گرا۔ جب اس کو حرکت دی گئی تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین اپنا محاسبہ کرنے کی کس قدر ان کے سامنے اہمیت تھی کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود وہ اپنا محاسبہ کرتے، اکاؤنٹیبلٹی کرتے، چیک کرتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے، بارگاہ الہی میں حاضری کا خوف دلاتے۔ ذرا سوچئے، جب یہ اللہ والے اس قدر استقامت کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے، تو ہم گناہ گاروں کو غور و فکر کرنے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی کس قدر ضرورت ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا جب معمول تھا کہ جب رات ہوتی لوگ سو جاتے، اپنے آپ سے کہتی کہ اے رابعہ، دیکھیں سوچ دیکھیں کس قدر اعلیٰ ہے، اپنے آپ سے کہتی کہ اے رابعہ، ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے کہ کل تجھ کو سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، اٹھ اپنے رب کی عبادت کر تاکہ کل قیامت میں تجھے شرمندگی کا، ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمت کر، سونا مت، جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر۔ یہ کہنے کے بعد آپ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، صبح تک نوافل پڑھتی رہتی ہیں۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیتی، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتی، اے نفس، تمہیں مبارک ہو کہ رات تو نے بڑی مشقت اٹھائی، لیکن یاد رکھ یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ جب نیند کا غلبہ ہوتا تو گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی، ساتھ ساتھ خود سے فرماتی، رابعہ
یہ بھی کوئی نیند ہے؟ اس کا کیا لطف؟ اسے چھوڑ دو، قبر میں مزے سے لمبی مدت تک کے لیے سوتے رہنا۔ آج نیند نہیں آئی لیکن آنے والی رات میں نیند خوب آئے گی۔ ہمت کرو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 50 سال گزار دیے۔ آپ نہ تو کبھی بستر پر سوئیں، نہ کبھی تکیے پر سر رکھا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ جاگ لے جاگ لے خاک افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو غور و فکر کی عادت بنانی پڑے گی۔ نمازوں کو چیک کرنا پڑے گا، نوافل کو چیک کرنا پڑے گا، ذہن بنانا پڑے گا کہ دنیا کے معاملات میں اس قدر تیزی۔ جیسے اگر آج ہم کہتے ہیں جناب فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلی، کسی بزرگ سے ایک عورت نے آ کر کہا کہ حضرت میں اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی ہوں لیکن میرے بچے اٹھتے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ میں بہت کوشش کرتی ہوں، یہ اٹھتے نہیں ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ خاتون، اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے اور تیرے بچے سو رہے ہوں تو ان کو اٹھائے اور نہ اٹھیں تو کیا خیال ہے تیرا؟ تو چھوڑ دے گی ان کو؟ چھوڑ دے گی کہ کیا کروں؟ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں تو جیسے تیسے بھی ان کو اٹھاؤں گی۔ تو فرمایا کہ جس دن تیری یہ سوچ بنے گی نا کہ آج اگر یہ میری اولاد نماز قضا کرے گی تو انہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، تو تیرے اٹھانے کا انداز ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ تو جس دن ہمارا رات کا سونا اس بات کا احساس دلائے گا کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری رات ہو، جس دن میں گھر سے موٹر سائیکل پر اپنے کام پہ نکلتا ہوں تو کیا میں نے وہ حادثے نہیں دیکھے کہ جن سے گھر پہ سے نکلنے والا بھلا چنگا نکلا؟ لیکن جناب، بلکہ اسی کورنگی کا ایک واقعہ میں بھولتا نہیں ہوں۔ غالباً 14 اگست کا دن تھا، یہ مجھے یاد ہے، 14 اگست کا دن تھا، اور وہ نوجوان اس کی شادی تھی اور اخبار کی رپورٹ ہم نے پڑھی کہ اخبار میں کچھ اس طرح کی خبر تھی کہ وہ اپنے گھر سے اپنے دوست کے ساتھ بیوٹی پارلر کی طرف گیا تیار ہونے کے لیے، اور گھر میں جیسا ہوتا ہے عام طور پہ جب شادی ہوتی ہے تو خوب ناچ گانے اور خوب ڈانڈیے اور خوب ڈھول پیٹے جاتے ہیں۔ اب یہ جب دوست گیا تو راستے میں منی بس سے اس کا حادثہ ہو گیا۔ وہ ہونے والا دولہا منی بس کے پہیوں میں آ کر انتقال کر گیا۔ اس کا دوست شدید زخمی ہوا، ایمبولنس کے ذریعے اس کی لاش لائی گئی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ گھر کے اندر شادی کے گانے گائے جا رہے تھے، ڈھول بجائے، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایمبولنس جو آئی ہے اس میں دولہے کی لاش ہے۔ یعنی تصور کریں کہ اس دولہے نے تو یہ سوچا ہوگا کہ آج کی رات مجھے سجی سجائی کار میں دلہن کے گھر لے جایا جائے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے میت بس میں سفر کرنا پڑے گا۔ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ آج کی رات مجھے نیا لباس پہنایا جائے گا، مجھے دولہا بنایا جائے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے کفن پہنایا جائے گا۔ اس نے تو خیال کیا ہوگا کہ آج کی رات تو میں اپنی نئی نویلی دلہن سے ملاقات کروں گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے قبر میں نکیرین کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارے اس نے تو سوچا ہوگا کہ آج کی رات میں نرم و ملائم بستر پر گزاروں گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات اسے قبر میں کیڑے مکوڑوں کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ تو ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ چیک اینڈ بیلنس، غور و فکر کریں جناب، کیا کریں؟ کام کاج سے چھٹی نہیں ملتی ہے اس لیے نمازیں نہیں پڑھ پاتے۔ جناب کیا کریں؟ گھر بار بھی تو گزارنا ہے،
اوپر کی آمدنی نہ کریں تو جناب گزارا نہیں ہوتا. ارے کما کما کر کتنا کمائیں گے, لے لے کر کیا کچھ بنائیں گے, قبر میں کیا لے جائیں گے, قبر میں کیا لے جائیں گے, کیا نوٹوں کی گڈیاں آئیں گی, کیا آپ کو اپنی, یعنی کہ کتنا نئے رنگی یہ دنیا ہے کہ انسان کماتا ہے, طرح طرح کی گاڑیاں اس کے گھر میں موجود ہیں, لیکن جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جنازہ کون سی گاڑی میں جائے گا؟ لینڈ کروزر میں, ایئر کنڈیشن کار میں, کون سی گاڑی میں؟ میت بس میں, ایمبولینس میں اس کو لے جایا جائے گا. اس کی گاڑیاں گیریج میں کھڑی رہ جائیں گی, ہو سکتا ہے, لیکن قبرستان تک آئیں گی, کوئی ساتھ نہیں آئے گا. آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ہیں, لیکن جب آپ کو دفنایا جائے گا کفن میں تو جیب ہی نہیں ہوتی ہے, بغیر جیب کا کفن ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں لے جائیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نفس کا محاسبہ فرمایا کرتے, رات کے وقت اپنے پاؤں پر درہ کوڑا مارتے, فرماتے بتا آج تو نے کیا عمل کیا. تو اے عاشقان اولیاء, اے عاشقان صحابہ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں خود احتسابی کو, غور و فکر کرنے کو ایک بڑا پیارا انداز ہمارے پیارے امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا, مدنی انعامات. کہ مدنی انعامات یہ اسلاف کی یاد دلاتا ہے, اس کے ذریعے ہم اپنا احتساب کر کے اصلاح کا جذبہ پا سکتے ہیں, اور تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر سوالات کریں تو صحیح اپنے آپ کو. کسی نے تو بڑی خوبصورت بات کہی کہ مدنی انعامات کے سوالات گویا امیر علیہ سنت ہم سے کرتے ہیں کہ بتاؤ آج کے دن 5 نمازیں پہلی سب میں پڑھی یا نہیں پڑھی. تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اس میں آنکھیں جھکا کر شرمندہ اگر نہیں ہوئی تو نہ ہوئی تو الحمدللہ, شکر الحمدللہ, اور مزید بہتری کی کوشش کریں. تو ان مدنی انعامات پر عمل کریں تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے, اور جہنم سے بچانے کا اعمال کا یہ مجموعہ ہے. انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں جانے کا سامان میسر ہو جائے گا. تو یہ مدنی انعامات